السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہو میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ۔ پیچھے کے شور کو اگنور کرنا، اور سب سے پہلی بات کہ اگر میں نے اتنی دیر لگا دی ناول پوسٹ کرنے میں تو اس کے لیے آئی ایم ریئلی سوری، کیونکہ ٹائم بالکل بھی نہیں ملتا ناول پوسٹ کرنے کا۔ تو جیسے ہی مجھے ٹائم ملا تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم تھوڑی سی لکھ لیں اور اس کے بعد پھر پوسٹ کر دیں۔ تو پھر میں نے لکھی اور اب میں پوسٹ کر رہی ہوں۔ پیچھے کے شور کو اگنور کرنا، چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو، اور کمنٹ میں یہ بھی بتا دینا کہ آپ لوگوں کو ناول کیسی لگ رہی ہے۔ ترکی استنبول میں فجر کی اذانوں کی آواز گونج رہی تھی جب اروبا کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھی اور وضو کرنے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ وضو کر کے واپس آئی، حجاب کیا اور انزلہ کی الماری سے جائے نماز نکالا، اور پھر باہر لاؤنج میں آ گئی۔ جائے نماز ڈال کے نماز کی نیت کر لی، پھر سورۃ فاتحہ پڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ رکوع میں گئی اور اس کے بعد پھر وہ اللہ کے حضور سجدے میں چلی گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا، اور پھر نہ جانے کتنی دیر وہ دعا مانگتی رہی۔ میں دنیا والوں کی ناراضگی برداشت کر لوں گی، اللہ آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکوں گی۔ مجھے خود سے دور نہ ہونے دینا، میں گناہ گار بندی ہوں، لیکن بندی تو ہوں آپ کی، مجھے رسوا نہ ہونے دینا اللہ، مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ اور اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، وہ نہیں جانتی تھی وہ کیوں آنسو بہا رہی ہے، لیکن جب سچے دل سے لگاؤ ہو خدا سے تو آنسو خود بخود بہنے لگتے ہیں۔ آپ نے مجھے دنیا کی ہر آسائش دی، ہر خوشی دی، آپ نے مجھے اسلام جیسا دین دیا، میں آپ کا شکر ادا کس طرح کروں؟ اللہ مجھے گناہوں سے بچا، روز محشر میرے نبی کے سامنے میری گردن شرمندگی سے نیچے نہ ہونے دینا، بلکہ میری گردن اس لیے نیچے ہو کہ میں ان کی امت میں سے ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہماری مغفرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے ہماری مغفرت مانگ رہے ہوں تو گناہ گاروں میں میرا نام بھی آئے۔ کچھ دیر بعد اس نے چہرے پہ آمین کر لیا، اور پھر وہ انزلہ کے کمرے سے قرآن لے کے باہر گارڈن میں آ گئی، اور پھر قرآن کھول کے بیٹھ گئی۔ العمران۔ جس دن ہر شخص حاضر کیا ہوا پائے گا جو اس نے نیکی میں سے کیا اور وہ جو اس نے برائی میں سے کیا، چاہے گا کاش اس کے درمیان اور اس کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں سے بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی جب انس قریشی نائٹ ڈریس میں گارڈن میں آ گیا اور اروبا کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گیا اور قرآن کی تلاوت سننے لگا۔ روبی صرف عربی میں قرآن پڑھتی اور ترجمہ وہ نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اس کو پتہ تھا ترجمہ بچپن سے قرآن پڑھتی جو آئی تھی، لیکن پاس میں بیٹھے انس قریشی کو بس اروبا کی تلاوت کی آواز اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ وہ کچھ بولا نہیں، بس سنتا رہا۔ کچھ دیر بعد اروبا نے قرآن بند کیا اور اٹھ کے جانے لگی جب انس نے پوچھ لیا، تم قرآن اور نماز اپنے گھر میں بھی پڑھتی ہو؟ جی۔ اچھا، تو دل نہیں بھر جاتا؟ تھکتی نہیں ہو تم؟ نہیں، نماز دل کو سکون دیتی ہے اور قرآن روح کو۔ میں تو سوچتا ہوں لڑکی، تم روز صبح اٹھ کے اتنی ٹھنڈ میں نماز کیسے پڑھ لیتی ہو، وضو کیسے کر لیتی ہو ٹھنڈے پانی سے؟ اور اروبا انس کی بات پہ بس دیکھ کے رہ گئی۔ وہ کیا ہے نا انس صاحب کہ جب ہم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو باقی کے ہمارے 4 قدم خود اللہ اپنی طرف موڑ دیتا ہے۔ ہمیں بس
دن کے 5 قدم اللہ کی طرف بڑھانے ہیں، پھر اللہ ہمیں روز چلنا سکھا دیتا ہے، پھر آگے ہماری مرضی ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے یا دور جانا ہے۔ اور انس بس سینے پہ اپنے کثرتی بازو باندھے اس کی باتیں سن رہا تھا، اور پھر مسکرا کے بولا، تم یہ باتیں کیسے کر لیتی ہو روبی صاحبہ؟ زبان سے۔ روبی نے فٹ سے جواب دیا، نہیں، مطلب کہ تم کیسے روز نماز پڑھ لیتی ہو؟ میں تو اگر نماز پڑھنے کا سوچوں بھی تو دل میں آتا ہے کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھوں گا، لیکن دل نہیں کرتا، اور پڑھوں بھی کیوں؟ میرے پاس سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں مانگنا چاہتا اللہ سے۔ وہ صاف گوئی سے کہہ رہا تھا، آپ کے پاس سب کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے، اور جو کچھ آپ کے پاس ہے کیا آپ اس کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ کیا آپ احسان فراموش بن جائیں گے؟ لیکن میں شکر ادا کیوں کروں؟ اللہ نے مجھے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے دیا ہے۔ روبی نے گہرا سانس لیا، مطلب آپ احسان فراموش بننا پسند کریں گے انس قریشی؟ اور انس نے کندھے اچکا دیے۔ یہ قصہ کچھ سال پہلے بھی دہرایا گیا تھا، لیکن یہ دونوں اس سے انجان تھے۔ ایک کہانی تھی جو ادھوری رہ گئی تھی۔ ایک دن آئے گا انس، اللہ نے چاہا تو آپ ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ کو اپنے دل سے زیادہ یہ خیال رہنے لگ جائے گا کہ اگر میں نے نماز نہ پڑھی، اگر میں اللہ کے حضور میں نہ گیا تو اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ جب آپ کو اللہ کا خیال رہنے لگے گا تو آپ ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ وہ یہ کہہ کے سینے سے قرآن کو لگائے اندر چلی گئی، اور انس قریشی ابھی تک وہیں کھڑا تھا، اور دماغ میں بس ایک سوال چل رہا تھا، کیا اللہ سچ میں مجھ سے بھی ناراض ہے؟ لیکن اس سوال کا جواب نہ وہ جانتا تھا نہ عروبہ، لیکن انس یہ جانتا تھا کہ اس سے اللہ نے اپنی عبادت کی توفیق چھین لی تھی۔ اس کا دل گمراہ ہو گیا تھا، لیکن اللہ چاہے تو وہ انس قریشی کو بھی صراط مستقیم پہ لا سکتا تھا، بس ایک قدم اللہ کی طرف بڑھانا تھا۔ عروبہ اندر آئی تو انابیہ جاگ رہی تھی۔ 1-2 گھنٹے میں ان کی فلائٹ تھی، اور وہ فریش ہو کے شیشے کے سامنے کھڑی تھی، اور پھر کمرے سے باہر آ گئی۔ حارث کو صبح جلدی اٹھنے کی عادت تھی، وہ جاگ رہے تھے۔ انابیہ اور روبی بھی جاگ رہی تھی، لیکن انو ابھی تک سو رہی تھی۔ جب روبی قرآن رکھ کے انو کے پاس گئی، اٹھ جا، کتنا سونا ہے تجھے؟ اینی نے چلے جانا ہے ابھی۔ اور انو کچھ نہیں بولی جب روبی نے اس کے اوپر سے کمبل اتارا، اور انو کو ابھی تک ہوش نہیں تھی۔ انو اٹھ جا، روبی نے اس کو ٹانگ ماری تھی، اور انو ہڑبڑا کے اٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ اٹھ جا انو، کب سے اٹھا رہی ہوں، بابا اور انایا مامی آنے والے ہوں گے۔ اٹھ جا اینی، اٹھ جا اینی، جانے والی ہے۔ اچھا ہاں اٹھ گئی۔ تو نے ٹانگ کیوں ماری تھی؟ کیونکہ آپ کو عزت راس نہیں ہے اس لیے۔ اور پھر انو اٹھ کے فریش ہونے چلی گئی۔ ابرام گاڑی نکالو، حارث کے گھر جانا ہے، اور میں انابیہ کو فون کر لوں، وہ ابھی تک سو رہی ہوگی، فلائٹ مس ہو جائے گی۔ کیا ہو گیا ہے؟ روبی ہے، وہ اٹھا دے گی انابیہ کو۔ ابرام کیا پتا روبی بھی سو رہی ہو۔ انایا، روبی جاگ رہی ہوگی، وہ نماز کے لیے اٹھتی ہے۔ ہاں اچھا، تم گاڑی نکالو، میں کبیر اور عائشہ کو بلاتی ہوں۔ ابرام، جو لاؤنج میں بیٹھے قہوہ پی رہے تھے، اٹھے اور پھر باہر پورش کی طرف چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ انایا، کبیر اور عائشہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی، اور پھر ابرام گاڑی گھر سے نکال کے سڑک پہ لے آئے۔ بارش کا موسم تھا، سرمئی سڑک بوندا باندی سے بھیگی پڑی تھی، درخت بارش کے پانی سے دھل گئے تھے، اور ان کی گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ کبیر کی تو آنکھ کھل ہی نہیں رہی تھی، اور عائشہ صحیح ہوش میں تھی۔ گاڑی میں خاموشی تھی، نہ ابرام نے کوئی بات کی نہ انایا نے کوئی بات کی۔ اور کچھ دیر بعد ابرام نے حارث کی پورش میں اپنی گاڑی روکی، اور انایا، کبیر اور عائشہ اندر چلی گئیں۔ ابرام گاڑی کی چابی لے کے خود بھی اندر آ گئے۔ وہ فریش ہو کے واش روم سے باہر آیا، اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور پھر اپنے بال بنانے لگا۔ پھر جل سے اپنے بال سیٹ کیے، پھر اپنے ہاتھ میں گھڑی پہنی اور کمرے سے باہر کی طرف چلا گیا۔ آج اس نے کالے رنگ کی پینٹ اور کالی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، شرٹ کے بازو فولڈ کیے کوہنیوں پہ چڑھا رکھی تھی۔
آج وہ نارمل حلیے میں تیار تھا، آج جس نے کوئی پینٹ کوٹ نہیں پہنا تھا اور وہ بلا کا حسین لگ رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آیا تو سامنے لانگ روم تھا جس کے آدھے حصے میں لاؤنج تھا۔ اس کی امی ابو ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے۔ رحیم صاحب قہوہ پی رہے تھے۔ گڈ مارننگ بابا۔ صبح بخیر سنان، آؤ بیٹھو۔ اور پھر رحیم صاحب نے سنان کو دیکھا اور بول پڑے، سنان آج آفس اس طرح جانا ہے؟ نہیں بابا، آج آفس نہیں جا رہا۔ انابیہ کے گھر، اور سنان نے اپنی بات آدھی چھوڑ دی۔ مطلب بابا انس کے گھر جا رہا ہوں۔ اچھا بابا، آپ کو پتہ ہے انابیہ انس کی کزن کی ماموں کی بیٹی ہے۔ اور رحیم صاحب بس سنان کو دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے سنان، یہ تو پہلی بار ہوا ہے تم آج آفس نہیں جا رہے اور انس کے گھر جا رہے ہو۔ انابیہ انس کے گھر پر ہے کیا؟ جی بابا، وہ وہیں ہیں، میں اس کو الوداع کہنے جا رہا تھا، میں آپ کو ابھی وہی بتانے لگا تھا۔ اور انس نے کہا تھا کہ اس کو گھر پہ ملنے جاؤں، تو میں نے سوچا ابھی کیوں نہ چلا جاؤں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جاؤ تم، اور انابیہ کو کہنا کہ ہمیں اچھا نہیں لگا، ہم نے کھانے پہ بلایا تھا لیکن وہ آئی نہیں۔ ٹھیک ہے بابا، میں ان کو بتا دوں گا، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں آ سکتی تھی، اس لیے نہیں آئی کیونکہ کل کا ڈنر انس کی طرف تھا۔ چلو ٹھیک ہے، جاؤ اب تم۔ اور سنان اٹھ کے گھر سے باہر کی طرف جانے لگا جب مریم بول پڑی۔ سنان، تمہیں انابیہ پسند ہے کیا؟ وہ ان کی باتوں میں اب بولی تھی اور ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی چمک تھی، اور ان کی بات پہ باہر جاتے سنان کے قدم تھم گئے۔ پھر وہ پیچھے گھوما اور مسکرانے لگا۔ میں نہیں جانتا امی، بس مجھے اس لڑکی کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اور میں جانتا ہوں ابھی تو کچھ دن پہلے وہ آئی تھی، لیکن بس کے آگے کچھ نہیں تھا۔ وہ باہر چلا گیا۔ جب مریم بولی، رحیم مجھے لگتا ہے آپ کے بیٹے کو محبت تو نہیں ہو رہی کہیں؟ نہیں مریم، وہ تمہیں تنگ کر کے چلا گیا ہے، مجھے نہیں لگتا ایسی کوئی بات ہے، اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو پہلے اس کو خود پتہ چل لینے دو کہ اس کے کیا جذبات ہیں۔ انابیہ، سب چیزیں پیک کر لی تھی تم نے؟ انایا کو ہلچل مچی ہوئی تھی۔ جی ماما، سب تیار ہے، آپ بیٹھ جائیں آرام سے۔ انابیہ نے انایا کو بازو سے پکڑ کر کرسی پہ بٹھایا، اور پھر روبی انایا کے لیے کافی لے آئی تھی۔ کھانا سب نے کھا لیا تھا اور انس قریشی ڈائننگ میں بیٹھا ابھی کھانا کھا رہا تھا۔ سب کے ساتھ اس نے کھایا نہیں تھا کیونکہ فریش ہونے چلا گیا تھا۔ اب وہ کھانا کھا رہا تھا، نارمل سے حلیے میں تھا۔ وہ نارمل سے حلیے میں تھا، ایسا انس کو لگتا تھا۔ وہ سفید پینٹ پہ گرے ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا جس کے بازو فولڈ کر رکھے تھے، گلے میں چین، کانوں میں بالیاں، ہاتھوں کا ٹیٹو آدھا نظر آ رہا تھا، اور وہ کانٹا چھری پکڑے چکن کا پیس کاٹ رہا تھا جب باہر گاڑی کی آواز آئی، اور پھر وہ اٹھ کے باہر چلا گیا کیونکہ کھانا اب وہ تقریباً ختم کر چکا تھا۔ جب وہ باہر پورچ میں آیا تو سنان گاڑی کھڑی کر رہا تھا۔ پھر وہ گاڑی سے باہر نکلا اور پھر انس اس کو لیے اندر گھر میں آ گیا۔ انابیہ سامنے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ وہ آفس کے حلیے سے الگ لمبی قمیض پہ پلازو پہنے بیٹھی تھی، گلے میں دوپٹہ مفلر کی طرح ڈالا تھا۔ سنان کو دیکھ کے وہ ایک دم سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ انس کے ساتھ باتوں میں مصروف اندر آ رہا تھا۔ لاؤنج میں آ کے وہ رک گیا۔ سنان سے سب واقف تھے، بس اروبا اور انابیہ کے۔ اروبا نے انو کے منہ سے سنان کی باتیں سن رکھی تھی، جبکہ سنان انس کا دوست تھا، لیکن انابیہ تو آفس میں ہی ملی تھی۔ وہ لاؤنج میں آیا اور پھر انابیہ کے سامنے جا کے رک گیا۔ انابیہ سامنے کھڑی تھی۔ یہ وہ انابیہ نہیں لگتی تھی جو آفس میں ملی تھی۔ کالے گھنگریالے بال پونی میں باندھ رکھے تھے۔ السلام علیکم انابیہ، کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بس آپ کو خدا حافظ کہنے آیا تھا۔ تو آج آپ آفس نہیں گئے کیا؟ نہیں، آج نہیں گیا، آف لے لیا آفس سے آج میں نے۔ سوچا ہماری مہمان کو الوداع تو کرنے آنا چاہیے مجھے۔ اچھا، تو آپ اپنی ہر مہمان کو الوداع کہنے جاتے ہیں سنان صاحب؟ ویسے آپ سنان کہہ کے بھی بلا سکتی ہیں، اور میں ہر کسی کو الوداع کہنے نہیں آتا، یہ آپ کو کہنے آیا ہوں۔
اور انابیہ اس کی صاف گوئی پہ حیران تھی۔ جہاں انو اور روبی یہ منظر دیکھ رہی تھی وہاں انایا کی آنکھوں سے بھی یہ منظر چھپا نہیں تھا۔ یہ انابیہ اس کی کمپنی میں ڈیزائن دکھانے آئی تھی؟ انایا نے پوچھا۔ جی، یہ سنان ہے، میرا دوست اور یونسا ٹیکسٹائل کا مالک۔ اور انایا مسکرائی تھی۔ اچھا لڑکا ہے۔ جب انو سنان کے پاس آ کے بولی، تو کیسی لگی آپ کو ہماری انابیہ سنان بھائی؟ نہیں، سوری، انابیہ کے ڈیزائنز۔ اور سنان بے ساختہ مسکرایا۔ انابیہ بھی اچھی ہیں اور ان کے ڈریس ڈیزائنز بھی۔ ماشاء اللہ، سنان انابیہ کو دیکھ کے بولا۔ تبھی انس روبی کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا، جو انو کے کمرے کے پاس کھڑی منظر دیکھ رہی تھی۔ کیا لگتا ہے روبی صاحبہ، ان دونوں میں کیا چل رہا ہے؟ انس باتیں چل رہی ہیں ان دونوں میں۔ روبی انس کو گھور کے بولی، یار تم سے تو بات کرنا فضول ہے، تو نہ کریں بات، کس نے کہا ہے کریں، جہنم میں جائیں۔ یار عزت کرو، عمر میں بڑا ہوں تم سے، بھری جوانی میں جہنم بھیج رہی ہو مجھے۔ روبی انس کو گھور کے کمرے میں چلی گئی اور انس وہیں کھڑا رہ گیا۔ عجیب لڑکی ہے۔ اور پھر کچھ دیر وہ ایسے ہی باتیں کرتے رہے۔ سب بیٹھ کے انابیہ کمرے میں آئی اور روبی کے گلے لگی۔ تو آئی پاکستان؟ روبی، اب تو ٹائم کم ہے، ہم بس جلدی سے ایئرپورٹ جائیں گے۔ اور وہ بولتے بولتے کمرے سے باہر آئی۔ روبی بھی ساتھ ہی باہر آ گئی۔ اب انایا روبی سے مل رہی تھی۔ تم آنا روبی پاکستان، میں تمہیں اسلام آباد گھماؤں گی۔ جی ضرور آؤں گی کبھی۔ اور کبیر اور عائشہ ابرام سے مل رہے تھے۔ کیسا لگا بچوں تمہیں استنبول؟ اچھا تھا انکل، آپ پاکستان آنا، آپ کو ہم دکھائیں گے اپنا پاکستان، وہ کتنا اچھا ہے۔ میں گیا تھا ایک بار پاکستان، ابرام نے ان کو بتایا۔ اچھا کب؟ کبیر نے پوچھا۔ ارے تم بھول گئے ہو کبیر، ماما نے بتایا تھا، نور پھپھو کی ڈیتھ پہ آئے تھے انکل، اس کے بعد نہیں آئے۔ ہاں میرے ذہن سے نکل گیا تھا، تم ہو ہی بھلکڑ۔ زیادہ بولو نہیں، چلو اب، کبیر منہ بناتا بولا۔ ابرام خاموش رہے۔ پھر حارث سے کبیر ملا اور پھر وہ باہر کی طرف جانے لگے جب سنان بولا، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے سنان صاحب، انابیہ بولے۔ ارے آپ چلیں، کوئی بات نہیں، میں نے بھی آفس جانا ہے تو میں آپ کو ایئرپورٹ چھوڑ دوں گا۔ انابیہ پھر کچھ بولنے لگی جب انایا بولی، اینی چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ، وہ اتنا کہہ رہا ہے۔ انایا کو تو سنان خاصا اچھا لگا تھا۔ انایا لوگ چلے گئے۔ اب وقت تھا روبی اور انو کے کالج جانے کا، تو دونوں تیار تھیں۔ انس تم لے کے جاؤ گے دونوں کو کالج؟ ٹھیک ہے ڈیڈ، لے جاؤں گا۔ انس مان گیا تھا بنا کسی بحث کے۔ چینل کو سبسکرائب کر دے، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دے، پیچھے کے شور کو اگنور کرنا، اور اللہ حافظ۔